زما د نننی پیغام د هغو غیرتمنو پاکستانیانو لپاره دی چې کوم د امپورټر حکومت یو وخت بار لګلی په دورې باندې چې په هغې کې د پي ټي وي انکر احمد قریشي موجود و او هغې دا غوښتل چې په دې باندې موږ خپل رد عمل حکومت ته پیش کړو یا خپل پیغام حکومت ته ورسوو احتجاج وکړو لیکن هغې په دې کشمکش کې وو چې موږ څه ووایو او موږ ته څه ویل پکار دي نو دا ویډیو د اخره پورې ګورئ که ستاسې د زړه اواز یې او چې تاسې کوم غوښتل چې موږ دا پیغام د امپورټر حکومت ته ورسوو او موږ دا خپل اواز ورسوو او ستاسې د توقعاتو مطابق او تاسې په دې باندې مطمئن شئ چې تاسې هم دا غوښتل چې دا ستاسې دا اواز ده او دا پیغام د امپورټر حکومت ته ورسوي او دا ویډیو د هغې توقعاتو مطابق نو بس زیاته نه زیاته شیر کړئ چې زیاتو کسانو ته ورسي او د امپورټر حکومت ته هم ستاسې د اواز ورسي نو دا ویډیو د اخره پورې ګورئ او که ستاسو په توقعاتو پوره وه نو زیاته نه زیاته شیر کړئ چیری بلاسم سے جو کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی. مسٹر چیری بلاسم، جب آپ امریکہ کی غلامی میں اتنے آگے نکل گئے اور اس کی بنیاد پہ کوئی آپ کے بارے میں ذرا سی الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو وہ بندہ گرفتار ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اس کے موبائل فون سب کچھ لے لیا جاتا ہے، لیپ ٹاپ لے لیا جاتا ہے. تو جو بندہ جا کے اسرائیل کی دلالی کر رہا ہے ایسے شخص کو کب گرفتار کیا جائے گا؟ یا فلسطین کی ماں بہن بیٹی کا خون ہمارا خون نہیں ہے؟ ان کی عزت ہماری عزت نہیں ہے؟ تو پھر کہہ دو آ کے میڈیا پہ کہ 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اس وقت کو پاکستان واپس آئے ہوئے، ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا باپ امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا جو ہمیں حکومت میں لے کے آیا ہے. مجھے بتائیں، ایک پاکستانی وفد نے اس ہفتے میں جا کے اسرائیل کے صدر سے جو ملاقات کی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ؟ اسرائیلی صدر سے ملنے گیا، تصویریں بنوائیں، اسرائیل کی خوشنودی حاصل کی، واپس آیا. کسی نے پوچھا؟ کس کی اجازت سے گیا؟ کس سے پوچھ کے لے گیا؟ اور کس کو آن بورڈ لے کے گیا؟ کس کے کہنے پہ گیا؟ کیا یہ 22 کروڑ عوام اب حکام بالا سے یہ نہیں پوچھے گی کہ وفد واپس آ گیا، اسے نکیل ڈال کے پوچھو کہ بھائی فلسطینیوں کا سودا کر کے آئے ہو؟ ان کی قیادت کرنے والا ایک ایسا صحافی جسے احمد قریشی کہتے ہیں، وہ بندہ 2.25 کروڑ روپے ایک سال کا اس کے دفتر کا کرایہ کشمیر کے نام پہ وہ لیتا تھا سمرو صاحب سے آج سے 5 سال پہلے. اب پتہ نہیں کتنا کرایہ ہوگا اسلام آباد کے اس دفتر کا. اور کشمیر کی نمائندگی کرتے ہوئے کشمیر کو یقیناً بیچا ہی ہوگا اگر وہ اب جا کے فلسطین کو بیچ کے آ رہا ہے. کشمیر کے نام پہ سیاست کی ہوگی جو ابھی وہ فلسطین کو بیچ کے اسرائیل میں جا کے ان کی پیچھے پیچھے زبان نکالتے ہوئے لوگ جا رہے ہوتے دم ہلاتے ہلاتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک حکام بالا میں سے ان کی صاحبزادی کے ساتھ ان لوگوں کی تصویریں بھی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امریکہ کو راضی کرنے نکلے تھے، اتنا راضی کرنے لگ گئے کہ اب اسرائیل کے چرنوں میں بیٹھنے شروع ہو گئے. اتنا راضی کرنے چلے گئے کہ تم فلسطین کی ماں بہن بیٹی کا سودا کرنے لگ گئے. تل ابیب کے بازاروں میں فلسطین کی بہن کے سر سے دوپٹہ کھینچا جاتا ہے اور یہ آہ تک نہیں کرتے. جب وہ پاکستان ایٹمی قوت بنا تو فلسطینی بچہ کنکر اٹھا کے اسرائیلی توپوں کی طرف رخ کر کے کہتا ہے کہ ڈو ناٹ لک ایٹ دا اسٹون ان مائی ہینڈ، لک ایٹ دا ایٹم بم ان پاکستان. میرے ہاتھ میں موجود یہ پتھر نہ دیکھو، پاکستان میں موجود اس ایٹم بم کو دیکھو. پاکستان نہیں، پوری امت بشمول فلسطین ایٹمی قوت بن گیا. وہ بچہ آج کیا جواب دے گا جب اسرائیلی فوجی ان کو گریبان سے پکڑ کے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارا پاکستان تو پھر اسرائیل کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا ہے؟ تو کیا جواب دے گا؟ ابھی تک ہماری حکومت کا کوئی بیانیہ کیوں سامنے نہیں آیا کہ جناب اس وفد کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ ابھی تک حکومت کا یہ بیانیہ کیوں نہیں سامنے آیا کہ جناب ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی؟ میں 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے دل کی آواز بتا رہا ہوں. اس سارے وفد کی جو ڈیلیگیشن وہاں گیا، ان کی پاکستانی شہریت کو منسوخ کیا جائے. کل کی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہیں گے اور ایک ہفتے تک منسوخ نہ کی گئی تو پھر ملک گیر احتجاج کی کال کا حق پاکستان کی عوام رکھتی ہے. ہم نے فلسطینیوں کے نام پہ سودا نہیں کرنا، بیت الاقدس مسجد الاقصیٰ اور قبلہ اول کے نام پہ سودا نہیں کرنا. دختر کو بیچ کر دسترخواں لگانے والوں، تم ہی کہہ دو کیا وہ مسلمان ہوتے ہیں؟ اپنی بیٹیوں کا سودا کرنے والوں، اپنے فلسطینیوں کے خون کا سودا کرنے والوں. فلسطین کی مائیں بہنیں بیٹیاں بار بار پوچھتی ہیں دوبارہ صلاح الدین ایوبی نے نہیں آنا؟ دوبارہ نور الدین زنگی نے نہیں آنا؟ کیا کوئی محمد بن قاسم ایسا نہیں ہے جس نے دوبارہ آنا ہو؟ کیا کوئی طارق بن زیاد ایسا نہیں ہے جو کشتیاں جلا کے دوبارہ آ جائے؟ انہیں کیا خبر دور حاضر میں جو طارق بن زیاد بنے پھرتے ہیں وہ خود جا کے اسرائیل کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. فلسطین کا ایک بندہ جس کا برطانیہ میں پیلسٹائن سویٹس کے نام سے اس کی دکان تھی،
اس نے اعلان کر دیا مسجد میں کہ آج جمعے کی نماز کے بعد سب کو مفت مٹھائی تقسیم کی جائے گی. پاکستانی مجھے کال کر کے کہتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہم نے سنا تھا تو ہم نے کہا یہ بڑا کنجوس آدمی ہے, یہ مٹھائی کیوں مفت تقسیم کرے گا. کہتے جب جمعے کے بعد ہم اس کے پاس گئے تو اس کو ہر کسی کو مٹھائی دیتے ہوئے یہ کہتے ہوئے پایا کہ مبارک کو پاکستان نے ایٹمی قوت کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے. اب پاکستان نہیں, پوری امت ایٹمی قوت بن گیا. موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک جشن منایا گیا, اور ایٹمی قوت جس دن کو بنا 28 مئی کو, اس دن ہمیں یہ تحفہ ملتا ہے کہ اسرائیلی صدر یہ کہتا ہے کہ پاکستانی وفد آ کے ہمیں ملا اور بڑا خوش تھا. تو اس سے یہ مراد ہے کہ بکاؤ مال بیٹھے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں. اس سے یہ مراد ہے ہر 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد ہماری نبض چیک کی جاتی ہے. کبھی 27 دن پاکستان کی پارلیمنٹ کے ناک کے نیچے اسلام آباد کے اندر ایک بندے کو اسرائیل کا جھنڈا اور کیمپ لگا کے بٹھا دیا جاتا ہے اور چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی اسے اٹھانے والا ہے. تمام وزیر مشیر چپ رہتے ہیں. ہم جاتے ہیں, اس کو جا کے لتر بھی مارتے ہیں, کیمپ بھی پھاڑتے ہیں, اسے گرفتار بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے 2 مہینے بعد پھر ایک ٹاک شو میں اسرائیل کا ذکر کر دیا جاتا ہے. اسے تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بحث ہی کیوں چھڑی؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہا کہ عرب ممالک کے سینے میں خنجر ایک ٹھونسا گیا ہے اسرائیل کی ریاست کو بنانے کا خواب دیکھ کے, علامہ اقبال جو کہتا ہے کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پہ حق کیوں نہیں اہل عرب کا. تو یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال سے زیادہ سیانے آ گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ان کو اریسٹ کرنے والا کوئی بندہ موجود ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر باب اختیار میں سے کسی کے خلاف بات کی جائے تو FIR کاٹ دی جاتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں میں سے گورنمنٹ کے کسی بھی بندے یا وزیر مشیر کے بارے میں الٹی سیدھی بات کی جائے تو بندہ 6 دن کے لیے, ہفتے 2 ہفتے کے لیے غائب ہو جاتا ہے. کیا اسرائیل جانے والے وفد کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ کیا ان کے نام بھی 4 شیڈول میں ڈالے جائیں گے؟ حکام بالا اور فرعونوں کو للکارنے کی وجہ سے ہمارے ID کارڈ بند کر دیے گئے, ہمارا نام ECL میں ڈال دیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسرائیل کی جا کے چاپلوسی اور غلامی کر رہے ہیں, کیا ایسے لوگوں کے بھی ID کارڈ بلاک کیے جائیں گے؟ کیا ایسے لوگوں کی بھی شہریت کو منسوخ کیا جائے گا؟ ایک پاکستان جس کے وہ پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اٹ از ایپلیکیبل ایوری ویئر ایکسیپٹ اسرائیل, ایسے پاکستان کے پاسپورٹ اور ہمارے فورن پالیسی پہ لات ماری گئی. وی نیڈ این انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی. آل وی نیڈ از کہ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے, کسی کے گوڈے گٹوں میں بیٹھ کے, قدموں میں بیٹھ کے اپنی بیٹیوں کا سودا نہ کرے, عافیہ صدیقی یا ایمل کانسی کا سودا نہ کرے. آل وی نیڈ از کہ پاکستان کی ہاں اور نام میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں. آل وی نیڈ از کہ پاکستان کسی کو اپنے اڈے فراہم نہ کرے کہ جاؤ میرے افغانی بھائیوں کو جا کے نوچنا شروع کر دو, اور اب پاکستان کو اس نہش پہ لے آئے ہو کہ تم لوگ جا کے اسرائیلیوں کی دلالی کرنے لگ گئے ہو. ایسا نہیں چلے گا, اور اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی تو پھر ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں انشاءاللہ.